بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 119 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر کریں گے کہ قاضی مدعا علیہ کو قسم کس طریقے سے دلوائے گا، قسم علی الحاصل ہوگا یا علی السبب ہوگا۔ اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ضابطہ ذکر کریں گے اور پھر اس ضابطے پر 2-3 مسائل متفرع فرمائیں گے۔ تو ضابطے کا حاصل یہ ہے کہ اگر دعویٰ ایسے سبب کا ہو جو مرتفع نہ ہو سکتا ہو، جیسے عتق ہے، اب عتق ایک ایسا دعویٰ ہے کہ اس کا سبب اب مرتفع نہیں ہو سکتا، تو اس میں قسم سبب پر ہوگی۔ اگر مرتفع ہو سکتا ہو، سبب مرتفع ہو سکتا ہو تو حاصل پر ہوگی، جیسے بے ہے ختم ہو سکتا ہے، نکاح ہے ختم ہو سکتا ہے طلاق کے ذریعے، تو اس میں حاصل پر قسم دلوائی جائے، بشرطے کہ حاصل پر قسم دلوانے کی صورت میں مدعی کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر مدعی کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں حاصل پر قسم نہیں لی جائے گی۔ حاصل اور سبب پر قسم دلوانے کا مطلب یہ ہے کہ بے کی صورت ہو تو قاضی اس سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم ابھی تک تمہارے درمیان بے قائم نہیں، اور نکاح کی صورت ہو تو یوں کہے کہ اللہ کی قسم ابھی تک تمہارے درمیان نکاح قائم نہیں، یہ حاصل ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کا نکاح تجھ سے نہیں ہوا، یا یہ چیز تو نے نہیں بیچی یا نہیں خریدی، یہ سبب ہے۔ تو عزیز طلبہ چلتے ہیں کتاب کی طرف، عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَيُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ أَيْ بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌ قَائِمٌ وَنِكَاحٌ قَائِمٌ وَمَا يَجِبُ عَلَيْكَ رَدُّهُ وَمَا هِيَ بَائِنٌ مِنْكَ الْآنَ في دعوى البيع والنكاح والغصب والطلاق وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراها يحلف على السبب وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه ولو افتدى المنكر بيمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده۔ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت سے ويحلف علی الحاصل ای باللہ ما بینکما بیع قائم سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مدعی سے قسم کا مطالبہ کرے اور اب قاضی مدعی کو قسم دلوائے تو اب قسم کن الفاظ سے دلائے گا، سبب پر دلوائے گا یا حاصل پر دلوائے گا؟ تو میں نے ضابطہ بتا دیا۔ اگر وہ چیز ایسی ہو کہ اس کا سبب ختم ہو سکتا ہو اور وہ ٹوٹ سکتا ہو وہ عقد، تو اس صورت میں حاصل پر قسم ہوگی۔ اگر نہیں ٹوٹ سکتا تو اس صورت میں سبب پر قسم دلوائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ ان صورتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو صورت فسخ ہونے کا احتمال رکھتی ہے۔ تو فرماتے ہوئے یحلف علی الحاصل، ان صورتوں میں حاصل پر قسم دلوائی جائے، یعنی وہ یہ کہے باللہ ما بینکما بیع قائم، اقسم باللہ ما بینکما بیع قائم، اللہ کی قسم تمہارے درمیان بے قائم نہیں۔ اسی طرح یا ان الفاظ سے قسم دلوائے کہ باللہ ما بینکما نکاح قائم، اللہ کی قسم تمہارے درمیان نکاح قائم نہیں۔ وما یجب علیک ردہ، اور واجب نہیں ہے آپ پر اس چیز کا لوٹانا۔ وما ہی بائن منک الآن، اور وہ ابھی تک آپ سے بائنہ نہیں۔ فی دعوی البیع، یعنی بے کے دعوے میں باللہ ما بینکما بیع قائم کہے،
والنکاح اے فی دعوی النکاح نکاح کے دعوے میں وہ یہ کہے باللہ ما بینکما نکاح قائم والغصب اور غصب کے دعوے میں یوں کہیں وما یجب علیک غدہ اور طلاق کے دعوے میں وما ہی بائن منک الآن یعنی حاصل پر قسم اٹھائے وَإِنِ ادَّعَى شُفْعَةً بِالْجَوَارِ أَوْ نَفَقَةً الْمَبْتُوتَةِ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں حاصل پر قسم اٹھانا اس صورت میں ہے کہ جب حاصل پر قسم اٹھانے کی صورت میں مدعی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو. اگر مدعی کے حق ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں حاصل پر نہیں بلکہ سبب پر جو ہے قسم لی جائے گی. فرماتے ہیں اس کی صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی کسی شافی المسلک شخص پر شفع کا دعویٰ کرے لیکن شفع بالجوار کا دعویٰ کرے یا کوئی بائنہ مبتوتہ جو ہے وہ نفقے کا دعویٰ کرے شافی المسلک پر جو اس کا شوہر شافی المسلک ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر قاضی اس شافی المسلک مشتری سے یا بائع سے یا جو ہے شافی المسلک شوہر سے حاصل پر قسم اٹھا اور وہ کہے اللہ کی قسم مجھ پر شفع واجب نہیں یا اللہ کی قسم مجھ پر نفقہ واجب نہیں، وہ تو سچا ہوگا اس لیے کہ ان کے مسلک میں شفع بالجوار ہے نہیں، ان کے مسلک میں نفقہ مبتوتہ واجب نہیں ان پر. تو یہاں پر حاصل پر قسم نہ اٹھائے بلکہ سبب پر قسم لی جائے گی کہ وہ یہ کہ اللہ کی قسم میں نے یہ گھر بیچا نہیں یا خریدا نہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ گھر خریدا نہیں، اور اسی طرح وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو طلاق بائن نہیں دی. تو یہی فرماتے ہوئے نے اگر مدعی نے دعویٰ کیا شفعۃ بالجوار شفع بالجوار کا او نفقۃ المبتوتۃ یا مبتوتہ کے نفقے کا والمشتری او الزوج لا یراہ مشتری یا شوہر اس شفع بالجوار اور نفقے مبتوتہ کو جائز ہی نہ سمجھتے ہوں یحلف علی السبب تھی اس صورت میں اس مدعی کو سبب پر قسم دلائی جائے گی. وعلی العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو میراث میں غلام ملا اور میراث بھی اس کی ملکیت میں آیا، اب اگر اس پر کسی اور بندے نے دعویٰ کر لیا کہ بھئی یہ غلام میرا ہے تو اس صورت میں وارث سے قسم دلوائی جائے گی علم پر کہ وہ یہ قسم اٹھائے اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ یہ غلام اس کا ہے یا نہیں. وعلی العلم اور علم پر قسم دلوائی جائے گی. لو ورث عبدا اگر وہ مدعی وارث بنا غلام کا فادعاه آخر اس غلام کو کسی دوسرے نے دعویٰ کیا ہو. وعلی البتاتۃ بتاتا کہتے ہیں قطعی بات کو یقینی بات کو، تو یقینی بات پر قسم دلوائی جائے گی ایسے مدعی کو لو وہب لہ جس کو کوئی چیز ہبہ کی گئی ہو او اشترا ہو یا اس مدعی نے وہ چیز خریدی ہو. مثلا غلام اس کو ہبہ کیا گیا اس کی ملکیت میں آیا، او اشترا ہو یا غلام اس کی کسی سے خریدا اور خریدنے کے بعد کسی نے دعویٰ کر لیا کہ غلام میرا ہے تو یہاں پر قطعی طور پر اس سے قسم ایسے الفاظ سے دلوائی جائے گی جس میں 100% یقین ہو کہ واقعتاً یہ غلام اس کا نہیں، یہ فلاں کا تھا اور اس نے مجھے ہبہ کیا ہے، یا فلاں کا تھا اور اس سے میں نے خریدا ہے. وَلَوْ يُفْتَدَ الْمُنْكَرُ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر منکر یعنی مدعی اگر اپنے قسم کا فدیہ دے کر قسم سے اپنے آپ کو بچائے یا کچھ مال دے کر اس دعوے سے اپنے آپ کی جان چھڑائے تو یہ درست ہے، اس لیے کہ شریف لوگ قسم نہیں کھاتے، اپنے آپ کو قسم سے بچاتے ہیں. جس طرح کی روایتوں میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 درہم کا دعویٰ ہوا تو انہوں نے کچھ درہم دی اور اپنے آپ کو قسم سے بچا لیا. تو فرماتے ایسی صورت میں اپنے آپ کو قسموں سے بچانے کے لیے پیسے دینا یہ درست ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذبوا عن اعراضکم باموالکم کہ اپنی عزتوں کو مالوں کے ذریعے محفوظ رکھو قسموں سے، یعنی مال دے کر اپنی آبرو بچاؤ اور قسموں سے بچو.
چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر کسی معاملے میں قسم آئی تو آپ نے مال دینا گوارا کیا اور قسم پر آپ آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے بتایا۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم سے بچنے کے لیے 10,000 درہم دیے، اور اشعث بن قیس جو مشہور صحابی ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے قسم سے بچنے کے لیے 70,000 درہم دیے۔ تو اس لیے فرماتے وَلَوْ اِفْتَدَى الْمُنْكَرُ، اگر منکر نے مدعا علیہ نے فدیہ دیا بیمین اپنے قسم کا، او صالحہ منہا علی شیء، یا قسم سے بچنے کے لیے کسی چیز پر مصالحت کر دی، صحت اس کا فدیہ اور صلح علی المال یہ درست ہے، ولم یحل بعدہ، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی اس کو قسم اس معاملے میں نہیں دلوائی جائے گی۔ تو اس مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ عزیز طلبہ خوب غور سے سنے سمجھے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔